عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قصر اور محل و قلعہ جس میں ہم موجود ہیں، آپ دیکھیں کہ 1400 سال پہلے کس طرح مہمان خانہ بنایا تھا۔ اتنا لمبا مہمان خانہ، آنے والے قافلے جو تھے ان کو یہیں پر بٹھا کر حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ خلیل احمد اس وقت آپ سے مخاطب ہے۔ اس وقت معزز ناظرین کرام، ہم آپ کو مدینۃ المنورہ کی ایک بہت ہی اہم زیارت کرانے چلے ہیں۔ ذرا سا بہت ہی غور اور توجہ سے اسے دیکھیں۔ اس وقت ہم مدینۃ المنورہ، مدینۃ الرسول زادہ اللہ شرف و کرامہ کی مبارک و مقدس وادی عقیق میں واقع حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلعے میں، آپ کے قصر میں، آپ کے محل میں موجود ہیں۔ یہ قلعہ اسلام کی سب سے اہم یادگاروں میں سے ایک اہم یادگار ہے۔ یہ وہ قلعہ ہے جہاں حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزارا اور آپ یہیں اس دنیا فانی سے رخصت بھی ہوئے۔ اس قلعے کی دیواروں اور بنیادوں میں جن چیزوں کا استعمال کیا گیا ہے وہ یہیں کے قریبی پہاڑوں سے کٹائی کر کے حاصل کیے گئے پتھر ہیں۔ یہ محل تقریباً 3 صحنوں پر محیط ہے اور اس محل کا داخلی دروازہ محل کی جنوبی سمت میں واقع ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں، آپ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ آپ مدینۃ المنورہ کے مشہور 7 فقہا میں سے ایک فقیہ تھے۔ آپ کے والد محترم حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں۔ آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے خود قلم سے پہلی بار اسلامی تاریخ لکھی۔ آپ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اور رات کو چوتھائی قرآن کریم کی تلاوت فرماتے۔ آپ مشہور محدث بھی ہیں۔ آپ سے تقریباً 1739 احادیث بیان کی جاتی ہیں۔ آپ 71 سال کی عمر میں سن 71 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ بہرحال معزز سامعین کرام، یہ جس محل اور قصر کو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، یہ ایک بہت ہی اہم تاریخی مقام ہے۔ یہ قلعہ اسلام کی فاتحانہ شان و شوکت کی اولین یادگار ہے۔ یہ قلعہ مسلمانوں کی فتوحات کا چشمدید گواہ ہے۔ اس قلعے کو دیکھ کر آپ اسلامی تہذیب و ثقافت، اسلامی تمدن کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ گویا یہ عظیم الشان قلعہ اسلامی تہذیب و ثقافت و تمدن کی پہلی اینٹ قرار دیا جا سکتا ہے۔ 1300-1350 سال قبل تعمیر ہونے والا یہ قلعہ مدینۃ المنورہ کی بطور اسلامی ریاست اور دارالحکومت کی یاد دلاتا ہے۔ آپ کا یہ محل دور دراز سے آنے والے حجاج و معتمرین کے لیے گویا ایک میقات کی حیثیت رکھتا تھا۔ کچھ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ نے اس محل میں، اس قلعے میں عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 سال گزارے اور اس کے بعد آپ یہاں سے اپنے باغات میں منتقل ہو گئے اور اس قلعے کو آنے والے مسافروں کے لیے، مہمانوں کے لیے گویا وقف کر دیا۔ آپ کا یہ محل اور یہ قلعہ تھکے ہارے مسافروں کے لیے گویا ایک مہمان خانہ بن گیا تھا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دنیا سے رحلت کر جانے کے بعد اس مستقر کو ایک قلعے میں گویا تبدیل کر دیا گیا۔ آپ ذرا اندازہ تو لگائیں، اس کی تعمیر کو ذرا دیکھیں۔ یہ اس دور کے مسلمانوں کی فن تعمیر کا عمدہ شاہکار ہے۔ اب یہ قلعہ ہیریٹیج آثار قدیمہ جو مملکہ کا ہے اس کے انڈر ہے۔ اگر زائر مدینہ منورہ یا پہنچ کر اس مقام کی زیارت نہ کر سکے تو یقیناً وہ مدینہ منورہ کی ایک بہت ہی اہم تاریخی مقام کے دیدار سے محروم رہے گا۔ یہ جگہ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خواد بن جبیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 41 ہجری میں خریدی اور پھر آپ نے یہ محل اور یہ قصر یہاں تعمیر کیا۔ سعودی حکومت نے آج کل اس قلعے کو جدید خطوط پر استوار بھی کر دیا ہے۔ اس محل کے عقب میں کنواں ہے جو بیر عروہ کے نام سے موسوم ہے، بعض اسے بیر سقایا بھی کہتے ہیں۔
اس کا پانی اپنی میٹھاس اور صفائی کی وجہ سے ضرب المثل تھا۔ اس کنویں سے مسافر اپنی پانی کی بڑی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے۔ بہرحال اس قلعے کو دیکھ کر آپ خود اس زمانے کے آرکیٹیکچر کا اندازہ لگائیں کہ کس طرح 1300 ساڑھے 1300 سال پہلے اس قلعے کی تعمیر کی گئی۔ ابھی مملکہ نے چونکہ یہ آثار قدیمہ اور ہیریٹیج میں ہے، اس کی دیواروں پر چونا اور پینٹ وغیرہ کر کر، زمینوں پر ٹائل لگا کر اسے محفوظ کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے۔ یہ مدینہ منورہ کی ایک بہت ہی اہم تاریخی زیارت ہے جو اس وقت ہم آپ کو کرانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مدینہ المنورہ کی برکات و خیرات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ بہت اہم زیارت تھی، ہم نے سوچا کہ یہ ناظرین تک اسے پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس کی زیارت کر سکیں۔ جزاکم اللہ فاحسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔